بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی امین گنڈاپور کے بیانات آخرکار صوبائی حکومت کے گلے پڑ چکے ہیں اور خود پاکستان کو بھی خارجہ محاذ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے فوری طور پر اپنے بیانات سے رجوع کر لیا ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، زبان کو کنٹرول میں رکھنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور علی امین گنڈاپور کے بیانات کا جائزہ لیں گے۔ جب انہوں نے کل جماعتی کانفرنس بلائی چند روز قبل، تو اس میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی پرجوش خطاب کرنے کی کوشش کی، اور اس پرجوش خطاب میں ان کے منہ سے بہت کچھ نکل گیا۔ اس موقع پہ جو ہمارے ساتھی موجود تھے ان میں سے بعض بتاتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہے کہ قریبی سابق گورنر شاہ فرمان بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو تھوڑی بہت حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں پہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔ یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی جب خطاب کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید دوستوں کی کسی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ اپوزیشن کے کوئی لیڈر ہیں، تو بس ایک تقریر کر کے بات ختم ہو جائے گی۔ ان کو شاید اس کا احساس نہیں کہ وہ ایک صوبے کے انتہائی اہم منصب پر فائز ہیں، اور ان کا ایک ایک لفظ پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کرتا ہے۔ چنانچہ جب ان کا یہ بیان آیا تو آج کل بھارت نے اس کے بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوا ہے، اور اسی بیان کو لے کے اب بھارت نے فی ٹیف میں بھی جانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات ہیں ان کو ایک گھر کے بھیدی کے بیانات کے طور پر وہاں پیش کیا جائے، اور بتایا جائے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے یا پاکستان بطور ریاست کس طریقے سے دہشت گردوں کی سپورٹ میں ملوث رہا ہے اور ان کی سرپرستی میں ملوث رہا ہے۔ چنانچہ جب ان کو اس امر کا احساس ہوا تو گزشتہ روز انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور بڑا کہا کہ میں جا کے یہ کر لوں گا، میں بھارت کو کھینچوں گا، میں بھارت کو پکڑوں گا، میں مودی کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ تو خدا کے بندے، جب بیانات سے واپسی ہی کرنی ہے تو ایسا بیان کیوں آپ دیتے ہیں؟ اور کب آپ لوگوں کے موقف میں، کب آپ لوگوں کی ذہنوں میں سنجیدگی آئے گی؟ اسی طریقے سے کل جماعتی کانفرنس کے موقع پہ اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بیان اپنی پارٹی کے پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا، ویڈیو جو بڑا سخت تھا، جس میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کیا گیا کہ ان کی مرضی کے بغیر باجوڑ آپریشن ہو رہا ہے، ان سے نہیں پوچھا گیا، اور اسی وقت انہوں نے تمام ڈی سیز کو اس امر کا پابند بنایا کہ کوئی بھی ڈی سی بغیر ہوم ڈپارٹمنٹ کے پیشگی اجازت کے دفعہ 144 نہیں لگائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی ادارے، انہوں نے پاک آرمی کا نام لیا، کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ جا رہی ہیں، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں، ان کے شہیدوں کی تکریم اس لیے نہیں کی جا رہی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ بیان پھر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے۔ اگلے روز جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور غالباً اس اجلاس میں ان کو ٹھیک ٹھاک کچھ کہا گیا، جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر جو ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں اپنے چند گھنٹوں کے پہلے دیے گئے بیان سے فوری طور پر یو ٹرن لیتے ہوئے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس، پاک فوج، صوبائی حکومت، عوام سب ایک ہیں۔ اب یہی موقف پہلے دن سے کیوں نہیں تھا؟ حیرت کی بات ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب پارٹی کے اجلاس میں بیٹھتا ہے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، جب وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھتا ہے زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کی کس زبان کا لوگ اعتبار کریں، کس زبان کا لوگ یہ کہیں کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں؟ اور یہ بیانات اب ان کے لیے بھی بھاری ثابت ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ اندازہ ہے کہ اگر ان کی بیان بازی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ صوبے میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے۔ اور جہاں تک گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے تو خود پارٹی کے اپنے حلقے بھی، بہت سارے حلقے بھی اب انہیں اپنا بندہ تصور نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو خوش کریں، کس کو وہ کریں، لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سیاست بازی سے جو معمولی قسم کے سیاسی فائدے مفادات ہیں اس سے بالا تر رکھنا چاہیے۔ اس میں سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔
باجوڑ کے آپریشن پہ جس طریقے سے سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، اس پہ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں، خود صوبائی حکومت اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ساتھ میں ہم کہیں گے گورنر بھی، جس طریقے سے اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، عام لوگ پریشان ہیں، عام لوگ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، وہ بکھر رہے ہیں، وہ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ غیر سیاسی سنجیدگی، یہ غیر سیاسی طرز عمل اور یہ جو غیر سنجیدگی کا عنصر ہے، یہ اب ختم ہو جانا ضروری ہے۔ اور بھارت کی طرف سے اس بیان کو لے کر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کے بعد سیاسی قیادت کو بھی اس حوالے سے ضرور ذرا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو گزشتہ روز اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم کی صدارت میں، جس میں فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی تھی، اس میں بھی اس امر پر غور کیا گیا، اور اب اس طرح کی ایک قانون سازی شاید لائی جائے یا اس طرح کے ماحول پیدا کیا جائے کہ اگر کوئی سرکاری عہدیدار بھی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی بچگانہ چیزیں شیئر کرے، اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات شیئر کرے جس سے ریاستی اداروں پہ زک پڑتی ہو، تو اس سے بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ اور ہمارے خیال میں اگر عام لوگوں کو لایا جا سکتا ہے قانون کے کٹہرے میں، تو پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔